السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں خان عبدالصمد آج میں جماعت دہم جغرافیہ ایک جملے کے سوالات کا دوسرا سیٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حصہ دوم ہے، پارٹ 2، جس میں سبق نمبر 6 سے لے کر کے سبق نمبر 9 تک کے ایک جملے کے جوابات اس میں لکھے گئے ہیں۔ تقریباً 50 سوالات اس سیٹ میں ہیں، اور اس سے کچھ زیادہ سوالات پہلے پارٹ میں تھے، یعنی اب تک کل سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 9 تک کل اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 120 سوالات ہیں جو چیپٹر نمبر 1 سے 9 تک کور کرتے ہیں، دونوں پارٹس ملا کر کے۔ اگر آپ ان تمام سوالات کے سبق نمبر 1 سے 9 تک کے تمام سوالات کو آپ پڑھ لیں گے تو سوال نمبر 1، 2 اور 3 جتنے چھوٹے چھوٹے سوالات بنتے ہیں، تمام سوالات تقریباً کور ہو جائیں گے۔ خانہ پوری جوڑیاں، صحیح غلط، یا اسی طرح ایک جملے کے جوابات اور مختلف چھوٹے چھوٹے سوالات۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے ممکن سوال بنتے ہیں ٹیکسٹ بک سے کے ذریعے، متن میں دیے گئے پیراگراف کے ذریعے اور معلومات کے ذریعے جتنے سوالات بن سکتے ہیں ایک چیپٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے، اتنا میں نے کوشش کی ہے بنانے کی۔ یاد رہے یہ بہت ہی اہم ہے آپ کے آنے والے امتحانات کے لیے، آپ اس کو ضرور پڑھیں، دوسرے طلبہ تک پہنچائیں۔ تو آئیے میں اگلا حصہ حل کرتا ہوں۔ سبق نمبر 6 کے کچھ سوالات ہیں، یاد رکھیں۔ یہاں میں اپنی آسانی کے لیے جوابات کو مختصر میں نے لکھا ہے، لیکن آپ مکمل جملے میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے سبق نمبر 6، آبادی کا آبادی کے لحاظ سے بھارت اور برازیل کا کون سا نمبر ہے؟ یہاں دو سوال میں نے ایک ساتھ لیا ہے، بھارت اور برازیل کا نمبر۔ بھارت کا دوسرا نمبر ہے، برازیل کا 5واں۔ تو یہ سوال اگر اس طرح سے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے جواب لکھیں، آبادی کے لحاظ سے بھارت کا دوسرا نمبر ہے اور برازیل کا 5واں نمبر۔ اس طرح سے مکمل جملے میں آپ جواب لکھیں گے۔ دنیا کی کل آبادی میں بھارت اور برازیل کی آبادی کتنی فیصد ہے؟ کل آبادی میں بھارت کی آبادی 17.5% اور بھارت کی ہے، اور برازیل کی 2.78%۔ تیسرا سوال ہے، رقبے کے لحاظ سے دنیا میں بھارت اور برازیل کا کون سا نمبر ہے؟ تو رقبے کے لحاظ سے بھارت کا 7واں، برازیل کا 5واں نمبر ہے۔ تناسب جنس کی تعریف پوچھی گئی ہے آگے سوال نمبر 4 میں، تو تعریف ہے اس کی 1000 مرد آبادی میں عورتوں کی تعداد تناسب جنس کہلاتی ہے۔ اس سوال کو خانہ پوری میں یا ایک جملے کے سوال میں، اس طرح سے کئی طرح کے سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مردم شماری 2011 کے مطابق بھارت اور برازیل کی کل آبادی کتنی تھی؟ کل آبادی 2011 کے بعد مردم شماری نہیں ہوئی بھارت میں، یاد رکھیں۔ یہ بھارت کی 2011 کی مردم شماری کے مطابق کل آبادی 121 کروڑ، اور برازیل میں یہ مردم شماری 2010 میں ہوئی تھی، تو اس کے مطابق برازیل کی آبادی 19 کروڑ۔ چھٹا سوال ہے، بھارت اور برازیل میں آبادی کا گنجان پن کتنا ہے؟ گنجان پن سے مراد فی مربع کلومیٹر میں پائی جانے والی کل آبادی، یعنی کل آبادی کو کل رقبے سے تقسیم کریں تو ایک مربع کلومیٹر میں پائی جانے والی آبادی ظاہر ہوگی۔ تو بھارت میں 382 افراد اور برازیل میں 23 افراد فی مربع کلومیٹر ہیں۔ ساتواں، برازیل کے کس حصے میں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہے؟ جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں، جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں آبادی زیادہ ہے، زیادہ گنجان آباد ہے برازیل میں۔ 8واں سوال ہے، اوسط عرصہ حیات کسے کہتے ہیں؟ عرصہ حیات کسے کہتے ہیں؟ تو لوگوں کے زندہ رہنے کی جو اوسط عمر ہوتی ہے اسی کو ہم اوسط عرصہ حیات کہتے ہیں۔ مردم شماری کتنے سال بعد ہوتی ہے؟ 10 سال بعد ہوتی ہے مردم شماری۔ 10واں سوال ہے، بھارت اور برازیل میں مردم شماری کب کی جاتی ہے؟ تو دیکھیے، بھارت کے دہائی کے شروع میں، جب دہائی شروع ہوتی ہے، دہائی یعنی 10 سال کا عرصہ، دہائی جب شروع ہوتی ہے تو بھارت میں مردم شماری ہوتی ہے، برازیل میں دہائی کے آخر میں ہوتی ہے۔ اس لیے بھارت کی جو مردم شماری کی اعداد و شمار ہے 1981، 1991، 2001، 2011 اس طرح ہے، اور برازیل کی مردم شماری میں 2010، 2020، 2030 اس طرح سے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں آبادی کی تقسیم کیسی ہے؟ دونوں میں غیر مساوی ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ، اگر آپ نے اب تک
جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں، ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، انسانی بستی کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ پانی کی دستیابی۔ اسے کئی عامل ہیں لیکن اب کئی عامل کا نام دیا گیا ہو تو پانی کی دستیابی اہم سب سے اہم ہے۔ یہ خانہ پوری میں بھی دیا گیا سوال ہے۔ برازیل کے کس حصے میں مرکوز بستیاں آباد ہیں؟ برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں، جہاں انسانی آبادی کے لیے سازگار حالات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، بھارت کے پہاڑی علاقوں میں کس قسم کی بستیاں پائی جاتی ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں، ریگستانی علاقوں میں جو ناسازگار حالت ہے وہاں منتشر بستی پائی جاتی ہے۔ نرمدا کی وادی میں مرکوز بستی ہونے کا کیا سبب ہے؟ جی وہاں زرعی زمینیں ہیں، کھیتی ہوتی ہے۔ پانچواں ہے، برازیل میں کم شہرکاری والی ریاست کون سی ہے؟ اور پارا ریاست ہے برازیل کے شمال میں۔ شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں کون سی بستی پائی جاتی ہے؟ جی شمالی بھارت کا میدانی علاقہ، وہاں مرکوز یا مرکزی قسم کی بستی پائی جاتی ہے کیونکہ حالات سازگار ہیں انسانی آبادی کے لیے۔ ساتواں ہے، بھارت میں سب سے زیادہ شہری آبادی والی ریاست کون سی ہے؟ گوا۔ گوا میں سب سے زیادہ شہری آبادی، تقریباً 62% آبادی شہری ہے وہاں کی۔ مناس شہر کے قریب کن دریاؤں کا سنگم ہے؟ سنگم کہتے ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اسے سنگم کہتے ہیں۔ تو مناس کے قریب نیگرو اور امیزن یہ دو دریا ملتے ہیں، یاد رکھیے۔ مناس ایک بندرگاہ ہے جو کہ کسی سمندر پر نہیں بلکہ دریا پر ہے۔ برازیل میں ابتدائی بستیاں کس قسم کی ہیں؟ جی کس نے قائم کی؟ تو یورپی نوآباد کاروں نے، یورپ سے آنے والے نوآباد کاروں نے قائم کیے ہیں۔ 10واں بڑا، بھارت کی قدیم شہری بستیاں کون سی ہیں؟ چوکٹے میں دیا گیا سوال ہے۔ بھارت کی قدیم بستیاں ہیں اندر پرست یعنی موجودہ دلی، اسی طرح یہاں دیکھو تھیلا، اسپیلنگ غلط ہو گئی، یہ متھلا ہے، وہ متھلا، وارانسی، اجین وغیرہ یہ قدیم بستیاں ہیں، قدیم شہری بستیاں بھارت کی۔ برازیل میں کتنی فیصدی آبادی شہروں میں رہتی ہے؟ برازیل کی 86% آبادی شہر میں رہتی ہے، باقی 14% آبادی دیہات میں۔ آبادی کے لحاظ سے برازیل کا سب سے بڑا شہر ساؤ پالو ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، بھارت کی فیکس آمدنی برازیل سے کم کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت میں کثیر آبادی ہے، آبادی بھارت میں زیادہ ہے، رقبہ کم ہے برازیل کی مناسبت سے، جبکہ برازیل کی آبادی کم اور رقبہ زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر بھارت کی فیکس آمدنی جو فیکس آمدنی کم ہے برازیل کے مقابلے، آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا سوال ہے، بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں کس قسم کی معیشت ہے؟ جی ترقی پذیر معیشت ہے۔ پورا جملہ بنا کر کے لکھیں آپ۔ بھارت کی کس ریاست میں نمک کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے؟ گجرات میں، یاد رکھیے۔ جغرافیہ کے اندر جو ترتیب دی جاتی ہے، جیسے گجرات، مہاراشٹر، کیرلا ایسا نام دیا گیا ہے، تو کسی بھی پیداوار یا کسی معلومات کے متعلق اگر علاقوں کے نام دیے گئے ہیں تو جو جتنی اہمیت کا حامل علاقہ ہوتا ہے اس ترتیب میں پہلے زیادہ اہم علاقے کا نام سب سے پہلے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کتاب میں اگر آپ دیکھیں یہ معلومات جہاں دی گئی وہاں گجرات کا نمبر سب سے پہلے ہے۔ برازیل کس شے کی برآمد کے لیے سر فہرست ہے؟ جی کافی کی پیداوار کے لیے، کافی کا پیالہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ برازیل میں بین الاقوامی تجارت کن ممالک میں ہوتی ہے؟ تو برازیل میں بین الاقوامی تجارت جو ہوتی ہے، درآمد برآمد، یہ جرمنی، USA یعنی ریاست متحدہ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بھارت کی بین الاقوامی تجارت کن ممالک کے ساتھ ہوتی ہے؟ یعنی ریاست متحدہ امریکہ، USA، UK، یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ اور جرمنی سے وغیرہ ممالک سے۔ ساتواں، کس قسم کی پیشوں سے معیشت کی ترقی کو رفتار ملتی ہے؟ ثلاثی پیشوں سے، یعنی جو ٹیرشری آکوپیشنس ہوتے ہیں۔ آٹھواں، بھارت میں کس قسم کی زراعت ہوتی ہے؟ گزر بسر والی کاشتکاری یا گزرانی کاشتکاری؟ یہ ایک سال بورڈ کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ برازیل کی اہم غذائی فصل کون سی ہے؟ چاول اور مکئی۔ اسی طرح بھارت کی اہم غذائی فصل ہے دال، معاف کیجیے گا، چاول، گیہوں اور جوار ہے۔ برازیل میں کس قسم کی ماہی گیری ہوتی ہے؟ برازیل میں صرف کھارے پانی کی ماہی گیری ہوتی ہے، یاد رکھیے، جبکہ بھارت میں کھارے پانی اور میٹھے پانی دونوں کی ماہی گیری ہوتی ہے۔ بھارت میں کون سا علاقہ معدنیات کا خزانہ کہلاتا ہے؟ چھوٹا ناگپور کی سطح مرتبہ، یہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ راجستھان اور آندھرا پردیش میں کس قسم کی معدنی چٹان کے لیے مشہور ہے؟ جی راجستھان میں سنگ مرمر اور آندھرا پردیش میں کڑپا پتھر اس کے لیے مشہور ہے۔ برکس تنظیم میں کون سے ممالک شامل ہیں؟ تو برکس، BRICS، برکس، یاد رکھیے برکس کا نام ہی ہر ملک کے پہلے لفظ پڑا ہوا ہے۔ تو برکس میں برازیل، روس، انڈیا، چین، ساؤتھ افریقہ، یہ 5 ممالک شامل ہیں۔
भारत और ब्राज़ील में जीएसटी कब लागू की गई? जी, भारत में 2017 में, ब्राज़ील में 1984 में लागू की गई, ब्राज़ील के अंदर। नवा आखिरी सबक है सयाहत, नक़ल हमल और मवासिलात। भारत के किन इलाकों में रेलवे का जाल कम घना है? रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किस आमदरफ्त का इस्तेमाल होता है? सड़क के रास्तों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ब्राज़ील के किस हिस्से में मवासलात की तरक्की कम हुई है? जी, शुमाल मगरबी जंगलाती इलाकों में, क्योंकि वहाँ घने बारानी जंगलात हैं। ब्राज़ील के मेयारी वक्त का तुलुल वलद कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, भारत के मेयारी वक्त का तुलुल वलद कौन सा है? 82 दर्जा 30 मिनट मशरक़ी तुलुल वलद है, जो इलाहाबाद के करीब से गुजरता है। पाँचवा है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा रेत का साहिल यानी बीच कौन सा है? कैसिनो सफ़ेद रेत का साहिल है, दुनिया का सबसे बड़ा बीच है वो, सफ़ेद रेत का खूबसूरत बीच है। नक़ल हमल का सबसे सस्ता ज़रिया कौन सा है? जी, आबी नक़ल हमल, क्योंकि पानी के रास्तों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुदरती तौर पर दस्तयाब होते हैं, न उनको बनाना है न मरम्मत करना है। सातवां सवाल, हवाई नक़ल हमल की तरक्की भारत और ब्राज़ील में किसकी ज़्यादा है? जी, हवाई नक़ल हमल में भारत आगे है ब्राज़ील से। ब्राज़ील के इंतहाई मगरबी और मशरक़ में कितने वक्त का फ़र्क है? जी, ब्राज़ील में 2 घंटे 48 मिनट का फ़र्क है। ब्राज़ील में वक्त के कितने मुंतके हैं? जोन कितने टाइम के? तो 4 मुंतके, 4 जोन हैं। ब्राज़ील का मेयारी वक्त जीएमटी से कितना फ़र्क है? यानी ब्राज़ील के मेयारी वक्त का कुछ चीज़ें लिखना छूट गई हैं। ब्राज़ील के मेयारी वक्त का जीएमटी से कितना फ़र्क है? ग्रीनिच मीन टाइम या दुनिया के मेयारी वक्त से 3 घंटे का फ़र्क है। भारत के इंतहाई मगरब और मशरक़ में कितने वक्त का फ़र्क है? 2 घंटे का फ़र्क है इंतहाई मगरब और मशरक़ के इलाकों में। भारत और जीएमटी के वक्त में कितना फ़र्क है? जी, 5.5 घंटे का फ़र्क है, भारत 5.5 घंटे आगे है। ब्राज़ील के अहम शाहराह कौन सी है? ट्रांस अमेज़ोनियन रास्ता है ब्राज़ील का सबसे अहम सड़क है। भारत और ब्राज़ील के वक्त में कितना फ़र्क है? याद रखिए, भारत और ब्राज़ील में 8.5 घंटे का फ़र्क है, यानी ब्राज़ील का वक्त 8.5 घंटा पीछे है और भारत का वक्त ब्राज़ील के वक्त से 8.5 घंटा आगे है। अजीज़ तलबा और तालिबात, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।